أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن ہو گئے کہ ایران اور امریکہ کا جھگڑا چل رہا ہے، تو ساری دنیا کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ میں فیس بک پر کبھی کبھی بعض اہل علم کی باتیں سنتا ہوں، اس حوالے سے اپنے بھی کچھ خیالات ہیں، اپنے اکابر کے بھی کچھ خیالات ہیں، اور میں اس بارے میں ایک خاص رائے رکھتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میں نے جو رائے منتخب کی ہے وہ دلیل کی بنیاد پر کی ہے، تقلید کی بنیاد پر نہیں کی۔ ایک دو دن ہو گئے میں نے ایک شاور کے ایک عالم کی تقریر سنی، تو اس نے الزامات کی اور گالیوں کی اور بدزبانی کی حد کر دی، علماء اہل حدیث کے خلاف ان کو اندھا بہرا سب کچھ کہا، بلکہ بدبخت تک کہا، اور یہ بھی کہا کہ ٹرمپ کو اپنی ماں نے کامیں دے دو، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں انہوں نے کہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہم جانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو عرش معلیٰ کا باسی سمجھتے ہیں کہ گویا میرے نزدیک یا میرے جیسا کوئی آدمی تو دنیا میں موجود نہیں ہے۔ پھر ہم سے پوچھا ہے کہ شیعہ اور رافضی کی فرق تم جانتے ہو؟ ہمیں وہ چلے دے رہا، تو تم جاہل ہو، رافضی کیا ہوتا ہے، فلان ہے، ان کے عقیدے کا کیا ہے۔ آخر میں وہ تقریر تو سارے شوشے تھے، بہرحال ایک شوشہ اس نے آخر میں یہ چھوڑا کہ اگر صحابہ کو وہ گالی دیتے ہیں تو تم بھی تو حضرت حسین کو گالی دیتے ہو، اس لیے کہ تم اسے باغی کہتے۔ اب اس آدمی کی ہر بات کا جواب دینا اگرچہ نہ ضروری ہے اور نہ لائق التفات ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر لوگ ایسی باتیں سن کے عوام جو سادہ ہوتے ہیں وہ اس کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے میں بغیر اس آدمی کے حدود اربع بتائے ہوئے بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو علماء چاہتے ہیں کہ یہ جنگ یہود اور روافض کی ہے یا جنگ یہود اور مسلمانوں کی ہے ان کے الفاظ میں، تو پہلے ان کو یہ ثابت کرنا چاہیے شیعہ کے بنیادی مآخذ میں سے کہ شیعہ مسجد اقصی کی تفضیل کو، فضیلت کو، تقدیس کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح کے سنی حضرات مانتے ہیں۔ سب سے مقدمے کی ابتدا یہ ہے کہ آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ شیعہ کتابوں میں، رافضیوں کی کتابوں میں یہ بات ثابت ہے کہ بیت المقدس کو اور مسجد اقصی کو وہ اسی طرح محترم و معظم سمجھتے ہیں جس طرح ہم سنی سمجھتے ہیں۔ اگر انہیں یہ بات نہ ملے بلکہ اس کے متبادل میں یہ بات ملے کہ چونکہ یہ بنو امیہ نے اس مسجد کو تعمیر کی تھی اور عبداللہ ابن زبیر جب حرم پر ان کا قبضہ تھا تو بنو امیہ عبداللہ ابن زبیر کی ضد میں وہ مسجد اقصی پر طواف کراتے تھے۔ اس طرح کی باتیں مل جائیں آپ کو ان کی کتابوں میں تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اصل مسئلہ یہود و روافض کا نہیں ہے، یہود و روافض کا مسئلہ بیت المقدس نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے۔ دوسرا مسئلہ جسے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ میں یہ ثابت ہے، امام ذہبی نے بھی تصریح کی ہے،
مختصر منہاج الاعتدال میں، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے بھی تصریح کی ہے، اور جماعت اسلامی والے جن کے یہ مولانا صاحب ہیں، انہوں نے بھی، ان کے خلیل حامدی نے بھی لبنان کے مسئلے میں جو کتاب ہے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ شیعہ رافضی یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں۔ یہ ان کی تاریخ ہے، وہ ہمیشہ سے یہود و نصارہ کے حمید رہے ہیں، وہ ہمیشہ ان کے علیہ کار رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو تین آدمیوں کی بات سمجھ لے اور اس کو رد کر دیں۔ نیٹ پر خامنائی کی فارسی میں تقریر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم افغانستان میں امریکہ کا ساتھ نہ دیتے، عراق اور شام میں امریکہ کا ساتھ نہ دیتے، تو وہ کبھی اس پر قابض نہیں ہو سکتے تھے۔ یہی بات احمدی نژاد وغیرہ نے کہی ہے، اب بھی یہ کہتے ہیں۔ سارے 9 سنی ممالک کو تہس نہس کر دیا ہے۔ ان 9 سنی ممالک میں شیعوں نے، رافضیوں نے مل کر سنی ممالک کو دربدر کیا ہے۔ ہاں البتہ نیم رافضی اخوان الروافض، انہوں نے اس کو عرب بہار کا نام دے ڈالا، اور اس کے مولویوں نے کہا کہ قذافی کو جو ہے وہ قتل کرو اور صدام کو قتل کرو، یہ فتوی دیے، اور وہ بھی نیٹ پر موجود ہیں۔ یعنی اخوانی بعض مولویوں نے یہ فتوی دیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو، اپنے تلوار سے قتل کرو، اور اس کو عرب بہار کا نام دیا۔ بہرحال یہ دوسرا مسئلہ ہوا کہ تاریخی طور پر یہ لوگ ہمیشہ یہود و نصارہ کے علیہ کار رہے ہیں، ان کے مخالف کبھی نہیں رہے۔ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے شیعوں کے اعتقادات کا، مگر اس سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں اور وہ یہ ڈنڈورا پیٹ گئے ہیں کہ جو ہے یہود نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، اتنے لاکھ بندوں کو شہید کیا ہے شام، عراق اور افغانستان میں، اس سے زیادہ مسلمان اس رافضی حکومت نے شہید کیا ہے۔ اب اس حکومت کو بچانا اور اس کے لیے مدد کرنا، ایک ظالم کو پھر سے موقع دینا ہے کہ وہ مظلوموں کی جو حکومتیں اب تک باقی ہے اس کا وہ بھی تہس نہس کر دے، اس کو بھی برباد کرے، اور اس کے بھی یعنی ملیامیٹ کر دے۔ تو تیسرا مسئلہ جو ہے وہ اس کے روافض کے کفر کا ہے۔ ہم نے الحمدللہ یہ تو نہیں کہتے کہ روافض کی ساری کتابیں دیکھی ہیں، مگر اعتقادات کی کتابیں دیکھی ہیں۔ تجرید الاعتقاد کو دیکھا ہے، مظفر کے مختصر اعتقاد کو دیکھا ہے، سائن الدین کو دیکھا ہے، ابن مطہر کو دیکھا ہے، وہ عبدالرزاق لاہیجی کو دیکھا ہے، قوشجی کو دیکھا ہے، اور اس طرح اصفہانی کے التسدید کو دیکھا ہے، اس کے منہوات کو دیکھا ہے۔ ہم ان کے عقائد سے بے خبر محض نہیں ہیں کہ جو ان کے عقائد ہیں۔ پہلا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ قرآن محرف ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر نے اس پر بات کی ہے اور اس پر کتاب لکھی ہے۔ ان کی مشہور کتاب ہے طبرسی کی فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، میرے پاس موجود ہے، میری لائبریری میں موجود ہے، اور یہ کتاب موجود ہے، میں نے پڑھی ہے الحمدللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن محرف ہے۔ باقی جو یہ بعض لوگ کہتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے بعض مولوی حضرات، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے تحریف کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ شیخ صدوق اور شیخ مفید وغیرہ 2-3 یعنی تبرسی جو ہے وہ مجمع البیان والے تفسیر والے اور توسی وغیرہ نے تحریف کی تردید کی۔ تو 2 باتیں عرض کرنے کو جی چاہتا ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کے خلاف بھی لکھا ہے،
خود شیخ صدوق کے بارے میں مشہور ہے، اور اگر موقع ہوتا تو میں بتا دیتا کہ اس نے اپنی کتابوں میں بھی تحریف کی روایتیں درج کی ہیں۔ یہ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ قرآن میں تعریف نہیں ہوئی، تو یہ دراصل تقیہ ہے جو ان کے دین کا بنیادی رکن ہے، یہ تقیتاً کہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس کی بات کو متاخرین محدثین نے، شیعوں کے متاخرین محدثین، مثلا میں نے غلام نجفی سے پوچھا کہ آپ کے ہاں ہاشم بہرانی کا کیا مرتبہ ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اس طرح ہے ہمارے ہاں جیسے آپ کے ابن کثیر ہیں۔ تو ہاشم بہرانی نے اپنی مقدمہ میں لکھا ہے، ابو القاسم خوئی وغیرہ پر تردید کی ہے، اس کی سخت تردید کی، کہا ہے کہ ہمارے وہ جو علماء نے کہا ہے تو یہ بات غلط ہے، ہمارے ائمہ جو ہے اس سے متواتر روایات ثابت ہیں کہ قرآن محرف ہے۔ باقی یہ جن لوگوں نے بات کی ہے ان کی بات نہیں چلتی۔ یہ تو اس طرح ہوتے ہیں جیسے مذہب کے محققین ہوتے ہیں، ایک مذہب کے ائمہ ہوتے ہیں، مذہب ائمہ کے پیچھے چلتا ہے محققین کے پیچھے نہیں۔ ابن الہمام نے کچھ باتوں میں اختلاف کیا، قاسم ابن قطلبغاں نے قدری کی آجیہ میں التصیح و ترجیح میں کہا کہ ہمارے شیخ کے اصولوں پر وہ عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ جو شیخ نے بعض باتیں کہی ہیں اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، مذہب کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو ان کے ائمہ سے کوئی یہ ثابت کر لے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی تو بات بنے گی۔ باقی یہ چار بندے جو کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی تو یہ تقیتاً کہتے ہیں، اور پھر متاخرین محدثین نے اس کو رد کر دیا ہے، ہاشم بہرانی وغیرہ نے، اور بھی لوگوں کا نام لے سکتا ہوں، مگر چونکہ وضاحت مطلوب ہے تفصیل مطلوب نہیں۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ ان کا ہے امامت کا۔ ان کے تمام عقائد کے مستند اور بڑی کتابوں میں، چھوٹی کتابوں میں تو مجھے نہیں علم، بڑی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ امامت رکن رکین ہے، رکن رکین۔ مطلب یہ کہ اگر امامت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بقایا ارکان جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس سے نجات روز قیامت میں نہیں ملتی۔ تو امامت اس طرح کا رکن ہے اس کا۔ آپ اس طرح کا رکن مانتے ہیں تو پھر ارکان دین کا یا نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا وغیرہ کا کیا بنا؟ اسے آپ کہہ سکتے ہیں، اسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور آپ اسے معتبر کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو احترام سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا امامت کے بارے میں عقیدہ ہے، اور یہ بھی اس کا عقیدہ ہے ان کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کے لیے وہ مقام ہے کہ جس کو نہ نبی مرسل پہنچ سکتے ہیں اور نہ فرشتے۔ یہ جو کتاب اسد گیلانی اور نصر اللہ خازن جماعت اسلامی کے بندوں نے شائع کی، ولایت فقیہ خمینی کی کتاب جو اس کا ترجمہ کیا اس کو شائع کی، تو اس میں بھی یہ عبارت موجود ہے، اس میں بھی یہ عبارت موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ وَلِأَئِمَّتِنَا مَقَامٌ مَحْمُودٌ لَا يَبْلُغُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ۔ یہ اس میں موجود ہے، جماعت والوں نے اس کی وضاحت کی کوشش کی ہے، تو یہ ان کی ضروریات مذہب میں سے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ امام کو مقرر من جانب اللہ سمجھتے ہیں، مقرر من جانب اللہ۔ اب وہ تحریف کے قائل اسی لیے ہے کہ چونکہ موجودہ قرآن میں نسب امامت جو ان کی امامت ہے اس امامت کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ پھر کہتے ہیں سورۃ الولایت ہے، فلان ہے، فلان ہے، خیرکم، یا جو کہتے ہیں خیر امت، اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں تو اس کو خیر ائمۃ وغیرہ کہتے ہیں، یا فنسب کو فنسب، اس طرح کرتے ہیں، اس میں تعریفات کرتے رہتے ہیں تاکہ امامت کا مسئلہ جو ہے وہ نکل آئے۔ تو امام کو وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ کہتے ہیں، اور پھر امام سے اختلاف کرنا اس کو وہ کفر سمجھتے ہیں۔ ایک روایت ہے، اگرچہ مسلم میں اس کی روایت ہے، مگر اس کی سند پر بحث کی جا سکتی ہے، اور اس کے سند میں مسئلہ ہے، یہ پھر کبھی انشاءاللہ، کہ لا یبغضنی الا منافق ولا یحبنی الا مؤمن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا
تو وہ جس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جو حضرت علی سے بغض کرتے ہیں وہ سارے کافر ہیں، لہٰذا صحابہ سارے کافر ہیں، اس کو معیار بناتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے اس پر بہت وہ ہے، مسئلہ ہے، اس کے علل پر کبھی انشاءاللہ پھر بات ہوگی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی اللہ تعالیٰ امام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے اور انبیاء سے افضل ہے، اور پھر عالم بما کان بما یکون ہے۔ ہم بریلویوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گمراہ کا فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم بجمیع ما کان وما یکون وہ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام ائمہ جو ہے وہ عالم بجمیع ما کان وما یکون ہوتے ہیں۔ یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کے عقیدے میں یہ بات لکھی۔ اچھا، یہ بھی مسئلہ ہے کہ ان کے ائمہ معصوم ہیں، ان کے ائمہ معصوم ہے، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ ائمہ معصوم ہے۔ ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے معالم المدرستین عسکری نے، تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی کی عصمت کی دلیل یہ ہے کہ سنیوں نے 1400 سال محنت کر کے کچھ بھی نہیں ثابت کیا حضرت علی کے گناہوں کے بارے میں جو عصمت کے خلاف ہو۔ تو میں نے ایک شیعہ عالم سے کہا کوئٹہ میں نے کہا یہ بات واقعی اسی طرح ہے یا اس آدمی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب سب لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم سب کہتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت علی جو ہے وہ حرب کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، پھر ایک بار منبر پر کہا کہ یا میری بیٹی کو طلاق دے دے پھر وہ کر دے، ورنہ میری بیٹی کو جو دکھ دے گا وہ مجھے دکھ دے گا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ عصمت کے منافی ہے کہ نہیں منافی؟ تو آپ بتائیں۔ وہ معالم المدرستین والے جو ہے وہ اس نے ابتداء میں مقدمہ میں مودودی، ابوالحسن علی ندوی اور شیخ ابن باز کی بھی بات کی ہے کہ شیخ ابن باز نے کہا کہ ایک کانفرنس مدینہ میں کی اور اس میں سارے لوگ بلائے اور مجھے بھی بلایا، مرتضیٰ عسکری کہتے ہیں، کہ پھر انہوں نے ابن باز کو کسی نے کہا کہ یہ تو شیعہ ہے، تو اس نے کہا کہ تم کافر ہو، پھر جھگڑا ہوا، پھر کیا ہوا سارا مقدمے میں اس کی رداد لکھی ہے۔ یہاں جماعت اسلامی کا کوئٹہ میں ایک ڈاکٹر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ابن باز کی لکھی ہوئی تحریر موجود ہے کہ شیعہ مسلمان ہے۔ میں نے کہا آپ ذرا دکھا دے، اب ذرا دکھا دے۔ وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس اس کی ریٹن موجود ہے۔ بہرحال یہ ان کا عقیدہ ہے کہ معصوم ہے، اور امام کو یہ حق حاصل ہے کہ قرآن کی جن آیتوں کو وہ منسوخ کرنا چاہتا ہے وہ منسوخ کر سکتا ہے۔ یہ بھی ان کے عقائد کا مسئلہ ہے۔ تو صحابہ کی تکفیر اور خاص کر شیخین کی، تو وہ اس کو سنمین یا سنمان قریش اس کو کہتے ہیں، اللہم لعن علی سنمی قریش، ہم نماز کی بات کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، حضرت عثمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، عائشہ اماں کے بارے میں تو جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کا بندہ تذکرہ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ عائشہ اماں کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں۔ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، اور اتنا برا بلا کہ میں نیٹ پر ایک بار سن رہا تھا، ان کے بڑے مولوی، یہ معمولی درجے کے مولوی نہیں، ایران کے بڑے اکابر و مشائخ میں سے جو حوزہ علوم سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ابو بکر و حضرت عمر وغیرہ سے وہ اس سے ایریل شیرون کا کتا بہتر ہے، کتا بہتر۔ اب ان لوگوں کے ساتھ جس کی محبت ہے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، آپ کو محبت ہے، آپ کے شیخ اکبر کو ان سے محبت تھی تو آپ کو بھی محبت ہے ان سے۔ بہرحال ہمارے اکابر علماء میں سے تمام علماء جو ہے اس کے رافضیوں کی یہ جو امامیہ ہے، رافضیہ ہے، ان کے عقائد کے ضلالت ہونے پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق، تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ ضال ہے، گمراہ تو یقیناً ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اسے گمراہ نہ سمجھتا ہو، بشرطے کہ شیعہ عقائد سے باخبر ہو۔ مگر کچھ لوگ جیسے امام ابن حزم ظاہری، وہ کہتے ہیں لیسوا من المسلمین، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ مجدد الفسانی کا جو رسالہ ہے رد الروافض، اس میں وہ اسے کافر قرار دیتے ہیں۔ اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز کے تحفہ اثنا عشریہ خواجہ نصر اللہ کابلی کے کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے کافر سمجھتے ہیں۔ شاہ صاحب نے
یہ کہا ہے کہ عصمت کا عقیدہ امامت کا رکھنا یہ ختم نبوت کی نفی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی وغیرہ اور اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں دیوبند وغیرہ کے، کچھ کراچی کے کچھ مولویوں کو چھوڑ کے، وہ سارے شیعوں کی کفر کے قائل ہے کہ شیعہ کافر ہے، اور ہم اسے کافر کہتے ہیں، سارے لوگ کافر اسے کہتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز کے بعد تو مولانا قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ شاہ عبدالعزیز کے بعد ہمارے عام اکابر جو ہے وہ شیعہ رافضیہ کو کافر کہتے ہیں، اثنا عشریہ کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہی بات احسان الہی ظہیر وغیرہ کی کتابوں سے، ناصر غفاری کی کتابوں سے، سالوس کی کتابوں سے، عبداللہ الغریب کی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور شیعہ خود شیعوں نے پہلے کوشش کی، جھوٹ سے ایک فتویٰ لگایا کہ شیخ شلتوت نے کہا ہے کہ اہل سنت کی جب چار مذاہب کی طرح یہ بھی ایک فقہی مذہب ہے۔ شیخ شلتوت کے نام سے یہ فتویٰ لگایا 80-70 سال پہلے۔ اب لوگوں نے کوشش کی، شیخ شلتوت کے تمام خطوط وغیرہ سارے نکالے، اس فتویٰ کا کوئی وجود ہی نہیں ملا۔ جھوٹ سے انہوں نے کہا تھا تاکہ ازہر میں ان کو اور مصر میں ان کو وہ ملے، ترویج ملے، تشہیر ملے۔ پھر انہوں نے کوشش کی، تقریب بنائی، مجلس التقریب شیعہ و سنیوں نے۔ اسی پر پھر محب الدین خطیب نے خطوط عریضہ لکھا کہ یہ تو کافر ہے، کافروں کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتا، اتفاق نہیں ہو سکتا، انہوں نے لکھا۔ پھر کسی نے اکذوبۃ التعریف کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور جعفر سبحانی وغیرہ وغیرہ، یہ واعظ زادہ خراسانی اور اس طرح علی تسخیری اور ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، بہت سارے لوگوں نے، جواد مغنیہ ہے وغیرہ، وافی ہے، عبدالواحد وافی، ان لوگوں نے پھر کتابیں لکھی۔ اور ہماری طرف سے تو خیر علامہ شہید ہو گئے، اور دوسرا کوئی بندہ پھر نہیں ملا کہ وہ اس پر کوئی کام کر سکے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک یہ تو گمراہ تو بالاتفاق ہے۔ ہاں البتہ کچھ محققین جو ہے، محققین کا مسلک یہ ہے کہ وہ اسے کافر کہتے ہیں، اور باقی ضلالت تو ان کی بالاتفاق ہے۔ اور آپ ضلالت کے بارے میں اس کو امام الائمہ سمجھاتے ہیں، انہوں نے شام اور عراق و ایران میں سب کچھ کیا اور ظلم کیا، قتل کیا، سارے سنیوں کو قتل کیا، اور سنیوں کو یہ قتل کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ ان کے فتاویٰ میں یہ موجود ہے کہ ہر سنی جو ہے وہ ناصبی ہے، اور ناصبی کا قتل جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ آپ پر الزام نہ آئے، آپ پر الزام نہ آئے تو یہ نواسب ہے، یہ سارے نواسب ہے، ناصبی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ناصبی ہے، آج دور کے بعض لوگوں نے امام بخاری کو بھی ناصبی بنایا۔ یہ مولوی صاحب نے ایک بات اور لکھی ہے کہ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ انصاف کرو، اسی لیے مولانا مودودی کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے قسم اٹھائی ہے کہ وہ اہل سنت کی وکالت کریں گے، اس لیے میں خلافت و ملوکیت میں اس کی بات میں نے نہیں لی، اس کی عبارتیں میں نے نہیں لی۔ اس بات میں دو جھوٹ ہیں۔ ایک جھوٹ تو یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے وکالت کی ہے اہل سنت کی، جس نے ابن تیمیہ کو پڑھا ہے وہ یہ بات نہیں کر سکتا۔ ہاں ہوائی فائر کرنے والے یہ کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم مولانا مودودی سے پوچھتے ہیں اور اس کے اس مرید سے بھی پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ابن ابی الحدید جو ہے وہ رافضیوں کا وکیل ہے، آپ نے اس کا حوالہ دیا ہے، نہج البلاغہ کی شرح کا حوالہ دیا ہے۔ اگر آپ حاکم ہوتے، آپ منصف ہوتے، تو منصف حاکم تو وہی ہوتا ہے جو دونوں طرف کی وکیلوں کی بات سنتے ہیں۔ آپ شاہ عبدالعزیز کو نہیں سنتے، خواجہ نصر اللہ کو نہیں سنتے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو نہیں سنتے، ذہبی کو نہیں سنتے، ان کی عبارتیں نہیں لیتے کہ یہ وکیل صفائی ہے، اور خود جا کے آپ نے منہاج الکرامہ ابن مطہر کی اس کو سامنے رکھا، اور آپ نے خلافت ملوکیت لکھ ڈالی، اس کا چربہ اس میں پیش کر دیا۔ جو اعتراضات انہوں نے کیے تھے وہ آپ نے کی، اور پھر یہ بھی نہیں کیا کہ آپ تاریخ کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتے، اسی لیے امام مالک کے ہاتھ کے نکلنے کا اور سزا دینے کا، اور مولانا امام ابو حنیفہ کے بارے میں وغیرہ میں آپ نے جو لکھا ہے خلافت ملوکیہ کے آخر میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تاریخ کا علم کس قدر وسیع ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم اسے یہ نہیں لیتے، وہ حکم تو دونوں طرف کی وکیلوں کی بات سنتے ہیں پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ ایسے حکم ہے کہ سنیوں کے وکیل کی بات تو نہیں سنتے اور دوسروں کی سنتے۔ صرف اگر آپ الاصیلۃ الایرانیہ
العراقیہ وہ جو الوسی کی کتاب ہے اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں یا دوسروں کی کتابوں کو آپ دیکھ لیتے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ سنیوں کا کیا مسئلہ ہے، سنیوں کا کیا مسلک ہے۔ دو چیزوں کا، دو یہود اور نصارہ کا، یہود اور روافظ کا جھگڑا ہے۔ ہمارے لیے دونوں دشمن ہیں، ہمارے دونوں دشمن ہیں، وہ بھی دشمن ہیں، وہ بھی سنیوں کے قاتل ہے، یہ بھی سنیوں کے قاتل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصود حسن نصر اللہ فلسطین میں بیٹھ کر کہتا تھا کہ ہمارا اصل مقصود ریاض ہے، اصل مقصود مکہ و مدینہ ہے۔ اب بھی کہتے ہیں، یہ اس نے کہا تھا کہ شام میں ہمارا جھگڑا جو ہے حرب، وہ حرب الاسلام ہے۔ خامنہئی نے کہا تھا شام میں حرب الاسلام ہے۔ وہ ایک یعنی دروزی نصیری جو ہے وہ 5% ہے، اس کو آپ نے لیا اور اس 90% سنیوں پر وہ کیا، اور قاسم سلیمانی کو آپ نے، وہ قصاب کو آپ نے لگایا، اور اس صفاق کو آپ نے لگایا، اور اس نے سارے مسلمانوں کو قتل کیا۔ اور اب کہتے ہیں کہ وہ حرب جو تھا وہ اسلام کے لیے تھا۔ سنی ممالک میں، یہاں پاکستان میں، افغانستان میں، ہر جگہ یہی مسئلہ ہے۔ افغانستان کے مشہور یعنی جماعتی وہ جو ہے وہ کہتے ہیں، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے گل الدین حکمتیار نے، کہ ہمارے افغانی انقلاب کو ناکام کرنے کا صحرا جو ہے وہ ایران کے سر ہے۔ ہم اسلامی انقلاب لانا چاہتے تھے، ایران اس میں رکاوٹ تھا سب سے بڑا۔ تو ایران، یہ شیخ سبائی نے لکھا ہے کہ ہم نے تقریب کی مجلس قائم کی تو شیعوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ اس میں ایک موسوی تھا مراجعات والے، تو موسوی بھی اس میں مجلس میں موجود تھا۔ کہتے ہیں میں پی ایچ ڈی کے لیے گیا، وہاں سے آیا تو انہوں نے کتاب لکھی تھی کہ ابو ہریرہ کافر ہے، اس پر کتاب لکھی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ و سنی کی تقریب جو ہوتی ہے، اس کا اصل مقصود، اس نے بھی لکھا ہے، سلابی نے بھی لکھا ہے، کہ شیعوں کا اصل مقصود سنیوں کے جوانوں تک پہنچنا ہے، اس کے عوام تک پہنچنا ہے، تاکہ وہ اپنے عقائد وہاں پہنچا سکے اور سنیوں کو یعنی مغلوب کر سکے۔ یہ ان کا مسئلہ ہے۔ یہ سلابی نے بھی لکھا ہے، مصطفیٰ سبائی نے بھی لکھا ہے، اور مصطفیٰ سبائی کہتے ہیں کہ تقریب کا حاصل یہی ہے۔ اور یہ جو ادھر تقریب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو اپنے مرکز میں بلاتے ہیں، یہاں سے جا کے پھر وہ ان کے خانہ فرنگ میں جاتے ہیں اور قاسم سلیمانی کو شہید الاسلام قرار دیتے ہیں۔ اس کو تو پتہ نہیں کیا قرار دیا ہے، پتہ نہیں کیا، افضل الشہداء قرار دیں گے یا کیا قرار دیں گے۔ یہ چند باتیں میں نے اس لیے کی کہ اگر یہود مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں تو اس سے زیادہ قتل ایران والوں نے کیے ہیں اور کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی ان کا منصوبہ ہے تمام سنی ممالک کے خلاف وہ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ انہیں تاس ناس کر رہے ہیں، وہ انہیں ملیامت کر رہے ہیں، وہ انہیں مٹا رہے ہیں۔ ان سے خیر کی توقع نہیں ہے۔ جنگ ہے، البتہ یہ اس طرح ہے جیسی بھیڑیے اور کتے کی لڑائی ہو۔ تو اگر کتا غالب آیا تو بھی ہمارے خیر نہیں، اور بھیڑیا غالب آیا تو بھی ہمارا خیر نہیں۔ یعنی نہ اس کو ذبح کر سکتے ہیں، نہ اس کو ذبح کر سکتے ہیں، کوئی بھی کام نہیں آتا۔ اور وہ کتا بھی جنگلی کتا ہو، جنگلی کتا ہو، تو پھر اس کا وہ نہیں ہوتا ہمیں کوئی فائدہ۔ ہاں، پھر بھی کوئی آدمی اس کو یہود کے بارے میں وہ دیتے ہیں، یعنی ترجیح دیتے ہیں، تو ہم اس کو برا نہیں کہتے کہ ترجیح دیتے ہیں۔ اور باقی یہ کہنا کہ تم ٹرمپ کو اپنے اس سے اپنی خالدہ کا نکاح کر لو، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں جواب میں، مگر نہیں کہنا چاہتے۔ اس مولانا صاحب کی عزت مطلوب ہے، ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ آپ